بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ نفلی روزوں سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو جانتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمام مہینوں میں سے زیادہ پسندیدہ نفلی روزوں کے اعتبار سے شعبان کا مہینہ تھا کہ جس میں آپ روزے رکھتے تھے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے ہی چلے جاتے حتیٰ کہ رمضان کا مہینہ آ جاتا۔ روایت ابی داؤد۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے سوا کسی مہینے کو روزہ رکھ کے مکمل کیا ہو، اور نہ ہی میں نے کبھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے رکھے ہوں۔ جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں اس قدر دوسرے مہینوں میں یعنی رمضان کے علاوہ روزے رکھتے ہوئے میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان والا وہ مہینہ ہے، اس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ آگے پورا مہینہ روزوں کا جو آ رہا ہے اس میں نیکیاں کما لیں گے، حالانکہ یہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ چنانچہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب میرے رب کی طرف اٹھایا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے اعمال سوموار یعنی پیر اور جمعرات والے دن پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ ذوالجلال کے سامنے پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ احادیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ روزوں کا معاملہ بہت ہی عظیم ہے، ان کی فضیلت بہت بڑی اور ان کا ثواب بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سال پورے ماہ کے روزے امت پر فرض کر دیے، اور وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 182 میں فرمایا، اے ایمان والو، جیسے اگلے لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، اسی طرح تمہیں بھی گنتی کے چند دن روزے رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ ایسا نہیں تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف رمضان کے فرض روزوں پر اکتفا کرتے ہوں، بلکہ اللہ کا قرب حاصل کرنے اور اجر و ثواب کو کثرت سے حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بہت سارے دنوں کے روزے بھی رکھتے تھے۔ ان دنوں کے روزے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بھی مسنون قرار دیے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پورا سال وقفوں وقفوں سے رکھے جاتے ہیں، مثلاً ماہ شوال کے 6 روزے، پھر ذوالحجہ کے شروع والے 9 روزے، حاجیوں کے علاوہ ہر یوم عرفہ کا روزہ، محرم الحرام کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کا روزہ، اور ایک دن اس سے پہلے روزہ رکھا جائے ایک دن بعد میں، ایام بیض یعنی چاند کی ہر 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے، ہر ہفتے میں پیر یعنی سوموار اور ہر جمعرات کے دن کا روزہ۔ ان تمام روزوں میں ہر روزے کی خاص فضیلت ہے اور اللہ رب العالمین کے ہاں لکھا ہوا اجر عظیم ہے۔ آئیے روزوں کی فضیلت کے بارے میں حدیث جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ کہ خاص وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہیں کرنی چاہیے، نہ وہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزے دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو
اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں، روزے دار بندہ اپنا کھانا پینا، اپنی شہوت میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصلی نیکی کے 10 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس میں سے قیامت والے دن صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اور کوئی اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ آواز لگائی جائے گی، روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور باب ریان میں سے جنت میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور تاکیداً روزے داروں کی عظمت کے پیش نظر پھر فرمایا کہ اس میں سے کوئی بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ روزے کی کچھ شرائط ہیں جس پر پابند رہنا ضروری ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزہ رکھ کر بھی نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ رکھے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ روزے کی حالت میں جھوٹ، دغا بازی کو ترک کر دینا چاہیے۔ اسی طرح ظاہری اور باطنی گناہوں کا ارتکاب بھی ترک کر دینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بارک اللہ لی و لکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین۔